اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس میں عدالتی دائرہ اختیار پر فیصلہ محفوظ۔ سماعت کے دوران نیب پراسیکیوٹر افضل قریشی کے علاوہ اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح اور دیگر وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی مصباح ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 22 نومبر 2022 کو بری کرنے کی درخواست پر دلائل سنے گئے۔ احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کو بری کرنے کی درخواست پر فیصلہ بھی سنایا تھا۔ اسحاق ڈار کے ریفرنس پر احتساب عدالت فیصلہ پہلے ہی کر چکی ہے۔ نیب پراسیکیوٹر افضل قریشی نے کہا ہے کہ ابھی تو پراسیکیوٹر نے بتانا ہے کہ کیس کو چلانا بھی بنتا ہے یا نہیں۔ احتساب عدالت نے اپنا مائنڈ بتا دیا ہوا ہے، داخل دفتر کرنا ٹھیک تھا۔ عدالت نے کہا ہے کہ کیا نئے قانون کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، جس پر قاضی مصباح ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ریفرنس بند کرنے کی بجائے اسحاق ڈار کو بری کیا گیا تھا۔ پروسیکیوشن اسحاق ڈار کے خلاف ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہی۔ سیکشن 9A5 کو بھی ختم کر دیا گیا، کیس سے تعلق ہی نہیں رہا۔ مکمل دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا گیا۔ سائفر کیس عمران خان شاہ محمود قریشی کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر۔ اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت میں اسپیشل جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ آئندہ تاریخ پر صرف فرد جرم کی کارروائی ہوگی۔ پروسیکیوٹر شاہ خاور نے کہا ہے کہ سائفر کیس چالان کی تمام ضروری نقول فراہم کر دیں۔ آئندہ تاریخ 23 اکتوبر کو فرد جرم کے ساتھ ہی گواہان طلبی ہوگی۔ وکیل شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ چیئرمین PTI کا مورال بلند ہے۔ وکلائے صفائی نے شاہ محمود قریشی کے خلاف جیل ٹرائل پر قانونی اعتراض اٹھایا۔ پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، جس پر وکیل صفائی نے کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن آج ہوا، اس لیے آج سے قبل جیل ٹرائل کے تمام کارروائی غیر قانونی ہے، لہٰذا بغیر نوٹیفیکیشن چلان کی نقول تقسیم غیر قانونی تھی، اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ وزیر تجارت سے چینی سرمایہ کاروں کی ملاقات۔ پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری میں اظہار دلچسپی۔ وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر گوہر اعجاز کا دورہ چین پر۔ چینی سرمایہ کاروں اور تاجروں سے ملاقات۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے تحت زراعت، کانکنی اور IT میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ تفصیلات کے مطابق وزیر تجارت گوہر اعجاز کی چینی سرمایہ کاروں اور تاجروں سے ملاقات۔ چینی کمپنی ٹانگیان ڈونگ ہوا کی پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری میں دلچسپی۔ وزیر تجارت گوہر اعجاز کی چیئرمین تانگیان ڈونگ ہوا گروپ سے ملاقات بھی ہوئی۔ گوہر اعجاز کا اس موقع پر کہنا تھا کہ نگران حکومت نجکاری کے عمل میں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ نگران وزیر تجارت نے چینی کمپنیوں کو SIFC کے ذریعے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا فیصلہ کالعدم۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے باقاعدہ سے بل ادا کرنے والے صارفین کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ پشاور ہائی کورٹ کا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا حکم قانون کے برخلاف ہے، اس لیے لوڈ شیڈنگ سے متاثرہ افراد نیپرا سے رجوع کریں۔ قانون میں ڈسکوز کے خلاف نیپرا اتھارٹی اور ٹریبیونل کے فورم قائم کیے گئے ہیں۔ متعلقہ فورم کے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ براہ راست حکم جاری نہیں کر سکتی۔